بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی مجرب عمل اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو ہر نماز کے بعد اس سورت کو پڑھیں اور اس طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مقصد پورا ہو جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر میں جھگڑا ہو، پریشانی ہو، دولت کا، کاروبار کا مسئلہ ہو، نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جھگڑے فساد ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے روزانہ۔ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار جانیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ جب آپ طریقے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عمل پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کام بھی کرے گا۔ اصل میں بہت سارے لوگ وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کے کام نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے کے ساتھ عمل نہیں کرتے اور پوری احتیاط کے ساتھ عمل نہیں کرتے۔ ہر انسان یہ عمل کر سکتا ہے، مرد عورت جو بھی چاہے عمل کر سکتا ہے۔ مردوں کے لیے تھوڑا سا مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ بچوں کی روزی کے مسائل میں، بیوی بچوں کے نان و نفقے کے مسائل میں وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ مختصر عمل ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ بہت ہی مختصر عمل ہے، گھر کے کاموں کے ساتھ بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں پورا طریقہ کار اس عمل کا میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا حول ولا قوت ایک ایسی تسبیح ہے، اس کو پڑھنے سے کہ اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی مدد سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں معزز سامعین۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو یا تہجد ہو، کسی بھی نماز کے بعد جب چاہیں آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھنا ہے۔ وہیں بیٹھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر، بہت ہی مختصر سورت ہے اور بہت ہی مشہور سورت ہے، سب کو پتہ ہے، سورہ کوثر کا نام سب جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے تلاوت بھی کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کو آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ ہٹا کر یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس تسبیح کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اور جب
آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں، تو آپ نے ذہن میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا مسئلہ، آپ کی حاجت حل ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کا کام حل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔